السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سیرت صحابیات میں آج ہمارا موضوع ہے سیدہ منیع رضی اللہ عنہا۔ ان کا نام اسما، والد کا نام عمرو بن عدی ہے۔ جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ جو ہے حضرت معاذ بن جبل ان کے بیٹے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں لکھتی ہے۔ منیع کیونکہ ان کے شوہر جو ہے وہ ہیں خدیج، یعنی ان کے شوہر کا نام خدیج ہے، جبکہ معاذ کے والد کا نام جبل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ منیع حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی پھپھی کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفیر بن کر مدینہ منورہ آئے تھے۔ یہ سیدہ عمارہ رضی اللہ عنہ اور دیگر 70 انصاری افراد کے ہمراہ موسم حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں سیدہ عمارہ انہی کے ساتھ تھی، یعنی 2 خواتین تھیں۔ اس ملاقات کا اہتمام سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ ان کی کنیت منیع تھی، ان کا نام کیا تھا؟ اسما تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہوا کہ جب منیع اپنے خاوند خدیج بن سلامہ کے ساتھ روانہ ہوئیں تو وہ حالت حمل میں تھی۔ جو رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے مقرر کی گئی، اسی رات انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، سبحان اللہ، جس کا نام شبات بن خدیج رکھا گیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کے والد کا نام خدیج تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ درست کر لیجئے۔ اس واقعہ کا تذکرہ علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں کیا ہے۔ نصیبہ بنت کعب المازنیہ یعنی عمارہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عقبہ میں تمام مردوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ جب میں اور منیع باقی رہ گئیں تو میرا خاوند عرفہ بن عمرو آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی آئی ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہی شرائط پر ان دونوں کی بیعت قبول کر لی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ جب عورتیں شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ اب تم جاؤ، میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی۔ اگر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ منیع رضی اللہ عنہ انصار کے وفد کے ساتھ بیعت کے لیے عقبہ پر پہنچی تو وہ اس وقت حالت حمل میں تھی، اور جس رات انصار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اسی رات منیع نے بچے کو جنم دیا۔ اتنی تکلیف میں اس موقع پر حاضر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا ایمان نہایت پختہ تھا، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ یہ موقع ضائع نہ ہو جائے، جس میں انصار کے مردوں اور عورتوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دینا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایسی تکلیف میں، ایسے نازک موقع پر اپنے مقصد کو یاد رکھتا ہے، وہی دراصل تاریخ بناتا ہے۔ عام حالات میں تو لوگ بہت دین کا کام کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مگر غیر معمولی حالات میں کچھ کرنا اور اپنے حالات پر ثابت قدم رہنا، یہ بہت ہی بہترین اور زبردست صفت ہے۔ دراصل دین کو بھی ایسے لوگ چاہیے، اور اگر ہم واقعی میں چاہتے ہیں کہ دین کی سربلندی ہو تو پھر ایسی قربانیوں کے ساتھ دین کی خدمت کا کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے اتنی مشکل میں
اتنا لمبا سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی ہے۔ یہ بہت تھکا دینے والا عمل تھا۔ جب تک انسان اپنے فرض کو فرض نہیں سمجھتا، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا، پھر تکلیف اٹھا کر قربانی کر کے جب تک دین کی خدمت نہیں کرتا، تب تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اپنے مشن میں سچے ہیں۔ ہم دنیا کی باقی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، تو پھر دین کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کیوں مشکل ہے؟ اگر تاریخ میں چند خواتین سیدہ ام عمارہ اور سیدہ ام منیع جیسی ہوں تو تاریخ پھر بنتی ہے، اور آج بھی تبھی ہمارے حالات بدلیں گے جب ہم واقعی قربانی کی سطح پر کسی بھی کام کو کریں گے۔ جنہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے انہوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بغیر قربانیوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہم چاہیں کہ جنت بھی مل جائے، دنیا کی راحتیں بھی مل جائیں، آخرت بھی مل جائے اور ہمیں ذرا قربانی نہ دینا پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہم قربانیاں دیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں اعلیٰ درجات بھی پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، وہ دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے، بس ہماری کوششیں اور محنتوں کی ضرورت ہے۔ سیدہ ام منیع کے اس واقعے میں بہت ہی خوبصورت سبق ہے ہم تمام خواتین کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کے راستے میں ہر طرح کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں۔ سیدہ ام منیع اور سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا بیعت عقبہ کے موقع پر حاضر ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انصار کی جملہ خواتین بھی ان دونوں کے نقش قدم پر چلتی ہوئی دین الہی کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بیعت کے موقع پر اس لیے حاضر تھے کہ اپنے عزیز ترین بھتیجے کے لیے حوصلے کا باعث بنیں اور ان کے حق میں اعتماد کی فضا پیدا کر سکیں۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سب سے پہلے سیدنا عباس بن عبد المطلب بولے اور فرمایا، اے خاندان خزرج، یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں 2 مشہور قبیلے آباد تھے، ایک کا نام خزرج اور دوسرے کا نام اوس تھا۔ انصار مدینہ دونوں قبیلوں میں سے تھے۔ عباس بن عبد المطلب نے بیعت کرنے والے افراد کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے ایک معزز فرد ہیں، یہ یہاں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ اگر تم انہیں اپنے ہاں لے جانا چاہتے ہو تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اگر تم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے انہیں یہیں رہنے دیں، کہ اپنی قوم میں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے عباس بن عبد المطلب کی باتیں سن کر کہا، جو آپ نے کہا وہ تو ہم نے سن لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بات کریں، آپ خود اپنے لیے اور اپنے رب تعالیٰ کے حوالے سے ہم سے اپنی پسند کے مطابق ضمانت طلب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، پھر توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، میں تم سے اس شرط پر بیعت لوں گا کہ تمہیں میرا دفاع اس طرح کرنا ہوگا جس طرح تم اپنی عورتوں اور بیٹوں کا دفاع کرتے ہو۔ سیدنا برا بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کا دفاع اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے بیعت لیں، ہم باپ دادا سے ایک جنگجو قوم ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں نے یکے بعد دیگرے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس طرح بیعت کا عمل تمام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اب تم اپنے میں سے 12 نقیب منتخب کر لو جو قوم کی نمائندگی کریں۔ تو انہوں نے 12 نقیب منتخب کیے۔ 9 افراد خزرج قبیلے سے تھے اور 3 افراد اوس قبیلے سے تھے۔ جب بیعت کا عمل مکمل ہوا تو انصار اپنے تختیوں کے ساتھ شاداں و فرحاں مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے۔ وہ سب اپنے سینوں میں ایمان کا خزانہ لے کر واپس آئے۔ ان میں خدیج بن سلامہ اور ان کی بیوی سیدہ منیع رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ خوش تھے، اس لیے کہ انہیں دوسروں کی نسبت یہ اعزاز حاصل تھا کہ تمام بیعت کرنے والوں میں یہی صرف ایسے منفرد تھے کہ میاں بیوی نے ایک ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہی ان کا امتیاز تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو استقبال کرنے والوں میں بھی یہ شامل تھے۔ ایک دن اہل مدینہ نے یہ اعلان سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اعلان سن کر مدینہ منورہ کے باشندے جوش و خروش کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور کشاں آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ سیدہ ام منیع رضی اللہ عنہا اپنے خامند کے ہمراہ اس عظیم ہستی کا استقبال کرنے والوں میں پیش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو سیدہ ام منیع رضی اللہ عنہا بھی لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئیں اور زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ سیدہ ام منیع رضی اللہ عنہا دین اسلام کے ساتھ پوری زندگی وفادار رہیں اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھایا۔ پھر وہ راضی خوشی اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں عزت کا ٹھکانہ عطا کرے اور اپنی خوشنودی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔